پھر کیا فرمایا کہ اپنی طاقت پر، جس طاقت پر تم بہت گھمنڈ کرتے ہو، اپنی طاقت کا گلا گھونٹ دو، اس کے اوپر غرور و تکبر کرنے کا گلا گھونٹ دو، تو رہ کیا گیا؟ رہ کیا گیا؟ اپنی ذات کی نفی رہ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب تم لا الہ کرو گے، نفی کرو گے، تبھی اللہ کر سکو گے، تبھی محبت کر سکو گے، اور تبھی تم اس قابل ہوتے ہو کہ محمد رسول اللہ کرو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اطاعت کرنی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اب میرا کیا کام ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں عالم فاضل بن گیا ہوں، یا رسول اللہ میں نے ڈگریاں لے لی ہیں، یا رسول اللہ، اکثر ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں خلیفہ بن گیا ہوں، ابھی وہ خلیفہ نہیں بنے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سپہ سالار بن گیا ہوں، یا میں فلاں بن گیا ہوں، میں فلاں بن گیا ہوں، تو میں مطلب میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ یہ ہم سب بھائیوں کے لیے بات ہے۔ تو آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ کی وہی ڈیوٹی ہے جو میری ڈیوٹی ہے۔ تو کیا ڈیوٹی ہے؟ آقا علیہ السلام کی فرمایا کہ میرے محبوب کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کو قرآن کی تعلیم دینا، آپ کو حکمت کا درس دینا، اور آپ کا تزکیہ نفس کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ڈیوٹی ہے؟ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، یہ صرف علماء دین کی نہیں، یہ صرف پیران اعظام کی نہیں، بلکہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یار مولوی صاحب جی کر لیں، وہی کرا اسی نہیں کر سکتے، کسی نے کوئی چنگی گل نہیں، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن پھر ہم کسی کو اچھی بات نہیں بتاتے کہ نہیں یار پتہ نہیں اللہ مجھے مذہبی کہنا شروع کر دے گا، یا پتہ نہیں میرے اوپر ایک ٹیگ لگ جائے گا پیر صاحب ہونے کا، یا میرے اوپر ایک لگ جائے گا۔ نہیں، پیر کا معنی ہے روشن کر دینے والا، بابا مطلب جو بزرگان دین فرماتے ہیں مدد کرنے والا۔ اگر میں اپنی کسی مسلمان بھائی کو جو غلط بات کر رہا ہے یا غلط چیزوں پر عمل کر رہا ہے، اگر میں اسے کوئی اچھی بات بتاتا ہوں کہ نہیں میرے بھائی دیکھو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، حضور نے تو ایسا فرمایا، تو تم بھی ایسا کر لو، تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، تمہارے اوپر بھی وہی انعام و اکرام ہوں گے جو داتا حضور پر ہوئے، جو بابا بلے شاہ سرکار پر ہوئے، تمہارے اوپر بھی وہ انعام و اکرام ہوں گے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دل کو، اپنی روح کو مطمئن کرنا، تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور سامعین محترم، یہاں پہ خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا چلوں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑے سے تقاضے بیان کر رہا تھا کہ عشق تو ہے لیکن عشق کے تقاضے یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آپ کی باتوں پر بھی عمل کیا جائے، آپ کی احادیث پر بھی عمل کیا جائے۔ تو سنت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا، جیسے صحابہ اکرام نے کیا تو دل مطمئن ہوا۔ فرمایا جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا اور تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے تو پھر میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا ایھا الذین آمنوا، مطلب کہ آپ کو پہلے ایمان والا بننا ہوگا، اپنے عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو گستاخان رسول توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو اپنے نبی کی ذات میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، عاشقان رسول میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں فرمایا کہ پہلے ایک جگہ پہ ٹھہر تو جاؤ، پہلے اپنے آپ کو تو مطمئن کر لو، پہلے تم اپنا عقیدہ تو مضبوط کر لو۔ عام لوگوں کو نہیں بات فرمائی گئی، فرمایا جو ایمان والا ہے، ایمان والا وہ ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جو یہ نہیں کہتا کہ یار وہ ہے تو انسان ہے نا۔ تو کیا عمر فاروق صلی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تھا کہ وہ انسان ہی ہے، چلو گستاخیاں کر رہا نہیں میں نے اس کو مارنا، وہ انسان ہے، مسلمہ جذاب نے جو مرضی کر دیا کوئی بات نہیں، میں نے نہیں اس کے خلاف جنگ کرنی ہے تو انسان ہے نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آقا کا عاشق ہوئی دنیا میں، آپ سب بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، دنیا مانتی ہے اس بات کو، مولا علی کائنات سے بڑھ کر عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنا عقیدہ ایک رکھا
کہ عاشق رسول سے محبت کی، گستاخ رسول سے نفرت کی، تو ہم نے بھی اپنے دل میں کم سے کم یار نفرت رکھنی ہوگی کہ جب قبر میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا تو کس منہ سے جائیں گے؟ آقا یہ فرمائیں گے کہ بھئی تو میرے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، تو میرے بے ادبوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، جو بازیاں تو کے منہ سے کرتے رہتے ہیں تم ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری شفاعت بھی کروں یہاں پر۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، آج آپ دنیاوی طور پہ بولے آپ کسی ساتھی کی برائی بیان کریں گے تو کیا آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے، شرمندگی ہوگی۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ٹھیک ہے ہم عمل نہیں کرتے، ہم گناہگار ہیں، لیکن بے ادب نہ بنیں۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت ہم سب میں سے کسی کو بھی بے ادب نہ بنائے اور اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ علماء دین، اہل نظر اور اہل علم حضرات کی بارگاہ میں بیٹھا کریں اور کتاب سے اپنی دوستی بنائیں۔ دیکھیے کتاب کتنی بڑی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی ہمیں کتاب عطا فرمائی، صرف ہمارے ہاتھوں میں دے نہیں دی بلکہ سکھایا اس کو۔ تو معلوم ہوا اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ قرآن ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں تھا۔ معلوم ہوا استاد کی بھی ضرورت ہے، استاد کی۔ آج چاہے آپ اس کو مرشد کہہ لیں، مرشد عربی کا لفظ ہے، اس کو اردو میں رہبر رہنما کہتے ہیں۔ جیسے ہم یونیورسٹیز میں ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، دیکھیے ہم جسمانی حوالے سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اس میں استاد لازمی ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے لو جی یہ کیا استاد ہے، یہ تو استاد ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام دنیا کا آپ اٹھا کے دیکھنے آپ کو استاد کی ضرورت ہے۔ ابھی ماشاءاللہ کیمرے والے بھائی دوسرے بھائی کو چلانا سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بھی ایک استاد ہے، استادی شاگردی ہے۔ جب دنیاوی کاموں میں آپ کو ایک ٹیچر، ایک رہبر، ایک رہنما کی ضرورت ہے تو دوستو قرآن تو پھر ایک چھوٹی معمولی کتاب نہیں، آقا علیہ السلام کی احادیث معمولی نہیں، باتوں کی نبی جو ہے، باتوں کی امام جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بات ہے، باتوں کی جو امام ہے، باتوں کی نبی آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ تو ایک عام آدمی کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے پاس جانا پڑتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یار میرے گھر میں تفسیر پڑھی ہے میں تو جانا پڑتا ہوں، میرے گھر میں احادیث پڑھی ہے جی، میرے گھر میں تو صحیح بخاری بھی پڑھی ہے، مسلم بھی پڑھی ہے، تو آپ بتائیں گے کہاں مزار پہ لکھا ہوا ہے؟ یار یہ تو پہلے سوچ لو جس کے تم کتاب پڑھے ہو امام بخاری کا خود مزار بناؤ۔ مطلب کہ ہمیں ہر چیز کے لیے، اور یہ تو پھر ایک نازک مسئلہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سامونی پیر کی ضرورت ہے، سامونی کسی رہبر رہنما کی ضرورت، تو یارو ہم لوگ ہر چیز تو سیکھتے ہیں، تو ایک شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی خیالات ہیں جو ہمیں روحانیت کی طرف، دین کی طرف نہیں جانے دیتے، جو نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ڈبل مائنڈ کی بجائے سنگل مائنڈ ہو جائیں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اور پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کہ وہ لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ ہم لگاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ لوگ ہیں عنہما کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن کے اوپر رحمت اللہ علیہ، جن کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت کر دی۔ کیسے کی؟ کہ وہ بھی کسی کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی قرآن سیکھا، انہوں نے بھی قرآن سیکھا، انہوں نے بھی تفاسیر کا علم حاصل کیا۔ اندازہ کریں کہ ہمارے وہ بڑے جڑے قرآن سے ہی کتنی علوم کو باہر نکالا، عمر الزہراوی تھے، ابن حسن تھے، اور کتنے بڑے بڑے ہمارے سائنسدان گزرے ہیں کہ جنہوں نے خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاروں کے اوپر کتابیں لکھی۔ آپ نے ماشاءاللہ سے 52 علوم پر مہارت رکھتے تھے، کسی سکول میں نہیں پڑھا لیکن قرآن کو پڑھا۔ خود ڈاکٹر عبد القدیر خان فرماتے ہیں کہ دیکھیں گے ہمارے سائنٹسٹ کو چاہیے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں، جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ناسا جو ہمیں نظام دکھاتا ہے وہ اور ہے، جو اصل نظام ہے والشمس وضحاها، قرآن فرما رہا ہے سورج چل رہا ہے، ہماری سائنس کہتی ہے کہ زمین چل رہی ہے، تو قرآن فرما رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ تو ہمیں اپنے قرآن کو پڑھنے کی ضرورت۔ سب سے پہلے ایٹمی دھماکہ جب اصحاب فیل کے اوپر یورینیم کے وہ چھوٹے چھوٹے سے پتھر جو تھے وہ یورینیم کے تھے، پھینکے گئے تو وہ کھایا ہوا بھوس بنا دیا، تو کیا ہوا آج آپ ایٹم بم بناتے ہیں تو اس کے اندر آدھے سے زیادہ تو یورینیم ہی پایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا ہمیں تو ہر چیز بتائی گئی 1400 سال پہلے، بھئی ہم آج کیوں کسی کے اوپر
انحصار کر رہے ہیں، ہم خود کیوں نہیں پڑھتے، ہم خود کیوں نہیں جاتے؟ پہلے تمام علوم جو تھے قرآن کے ایک جگہ پر پڑھائے جاتے ہیں، لیکن کیا کیا کہ جب ہم نے قرآن کے علوم کو اپنے مدرسوں سے باہر نکال کے صرف عربی وہاں پہ رکھ دی، اور وہ بھی ہم اہل زبان نہیں ہیں، تو ہم نے وہاں پہ رکھ دیا اور اس کی زبان بھی نہیں سیکھی، تو کیا ہوا؟ آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج کیا ہے کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، آج ہماری عبادات میں وہ اثر نہیں ہے کہ وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو سونا بنا دیا، سارا دن اگلا پڑھتا رہا، ساری رات پڑھتا رہا، سونا نہیں ہوا۔ عرض کی بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کیا سرکار آپ نے تو ایک دفعہ پڑھ کے سونا بنا دیا تھا، کیمیا بنا دیا، میں ساری رات پڑھتا رہا۔ فرمایا وہ فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ سونا بنانے کے لیے فرید کی زبان بھی چاہیے۔ فرید وہ ہے جس نے 40 سال اپنے رب کی کوئی بات نہیں ٹالی، 40 سال اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کیا، تو پھر اب اللہ نے یہ انعام عطا کیا جو فرید کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جو فرید کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو آج دیکھیں اللہ محمد شاہ ریاض حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یہ ماشاءاللہ سے دنیا بھر میں ہو رہا ہے، تو اللہ پھر اس کو انعام عطا کیا کرتا ہے کہ بس کرونی اسکرتم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ تو آج دنیا والوں سے اللہ ان کا ذکر کروا رہا ہے، داتا داتا ہر جگہ ہو رہا ہے، سیر مرشد ذکر رسول کی حکمات سے ماشاءاللہ سے کہ آج بھی ان کا ذکر زبانوں پر جاری ہے، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کا اور شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرنا کیا ہے کہ آپ اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کی مخلوق کی خدمت کریں، اور جو اللہ نے آپ کو علم عطا کیا وہ علم بلا جھجک اپنے